محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الجنة للمتقين والنار للمشركين والمنافقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا نبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الغان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الكتاب المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، فرش قضائے حسین مطلوب ممبر رسول اکرم اور ممبر مولا کائنات کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد کا ذکر کیا جائے، اپنی ذاتی غرض کے لیے کسی قوم پر کسی شخص کے اوپر نکتہ چینی نہ کی جائے۔ قرآن مجید نے عزیزان گرامی تمام انسانوں کا اور تمام مسلمانوں کا ذہن اس طرف لے جانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں جب بھیجا ہے تو تمہارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، تمہارا راستہ کیا ہونا چاہیے، تمہیں کیسے نجات کا راستہ تلاش کرنا ہے، اور تمہیں کیسے ان رہبروں تک جسے ہم نے منتخب کیا ہے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، ان تک پہنچنا تم کو چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا ایک خصوصی پیغام ہے، جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام آپ کی خدمت میں قرار کیا ہے۔ بڑی کوشش دنیا اسلام کی یہ رہی ہے کہ وہ تمام آیات قرآنی
جنہیں ان حضرات کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے جو اس کے مصداق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر شب ہجرت کی ایک آیت ہے جو اکثر و بیشتر آپ علماء کرام و ذاکرین سے سنا کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے ایک ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے رضا خدا کے لیے، اور اللہ ایسے بندوں پر مہربان ہے۔ جناب احمد رضا خان بریلوی صحابی صاحب کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت سہیب بن سنان رومی کی شان میں نازل ہوئی۔ اور اس کا منظر یہ ہے کہ جب رسول اکرم ایک مثال صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، قرآن مجید کی آیات کیسے گھمائی گئی ہیں، کس طرح سے کہ جب سردار انبیاء رسول اکرم ہجرت کر کے مدینے کے باہر قیام کیے، مدینے کے باہر قیام کیے ہوئے تھے، اور یہ شخص سہیب رومی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر۔ تو مفسر نے یہ لکھا کہ یہ آیت سہیب رومی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مکے سے ہجرت کر کے رسول کے بعد چلا، دشمنوں نے اس کو گھیرا، مگر اس کا نفس جو ہے مضبوط تھا، اور اس نے سواری سے اتر کر تعاقب کرنے والوں کا، پیچھا کرنے والوں کا پر حملہ کیا، اپنے تیروں کو ترکش سے نکال کر ان پر وار کیا، تلوار سے اپنی نکال کر وار کیا، اور اسی طرح سے اپنی زندگی بچا کر کے یہاں تک آ گیا۔ لہذا یہ آیت اس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مگر عزیزان گرامی، وہ اللہ کیا اور اللہ کا کلام کیا، میں تو یہ گزارش کروں گا کہ سرکار آپ نے جو تفسیر پیش کی ہے، شاید آپ کو عربی زبان کی، عربی لغت کی جانکاری نہیں ہے، تو محمد وآل محمد۔ ایک مثال آپ سے حوصلہ چاہوں گا، زندگی میں پہلی بار میں آپ کی خدمت میں سرزمین الہ آباد، جسے بھگوانوں کا شہر بھی کہتے ہیں، حاضر ہوا ہوں۔ ایک بار آپ لوگوں کے ساتھ اس آیت کو انہوں نے سہیب رومی کی شان میں ہونا بتایا۔ آیت کا ایک گرامر کو ذرا سا سمجھیے، وَمِنَ النَّاسِ انسانوں میں سے ایک ہے، میں یشری جو بیچ دیتا ہے، یہ یشری سیدھا غائب کا ہے، حاضر کا نہیں ہے۔ درود پر بس اس آیت تک آپ کو پہنچا دیا، جو حاضر ہے اس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ آیت جب نازل ہوگی تو غائب کے لیے، اور غائب کون ہے؟ جو شب ہجرت بستر رسول پر سو رہا ہے۔ درود پر میں آپ کو زیادہ دور تک نہیں جانا چاہتا، مجھے پتا ہے کہ ہمارے وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، تمام مجالس ہیں، عطا کا دور ہے۔ آیت کو میں نے جس کو اٹھا لیا ہے وہ بہت طویل ہے، اور زیادہ اس کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں زیادہ دور تک نہیں جانا چاہتا۔ کوشش اس بات کی گئی ایک ساتھ کے اندر ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ بے شک اے میرے رسول، ہم نے آپ کو دیا، آپ کو عطا کیا، سبعا 7 من المثانی، وہی ترجمہ کروں گا جو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، دہرائی جانے والی آیتیں، والقرآن العظیم، اور قرآن مجید دیا ہے۔ علماء اکرام نے جو تفسیر اس سلسلے میں لکھی ہے اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال قرآن مجید کی آیتیں عزیزان گرامی ایک معنی اپنے اندر نہیں رکھتی، کئی معنی پوشیدہ رکھتی ہے۔ درود پر محمد وآل اور اللہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو دیا ہے 7، لفظی ترجمے پہ آ جائیے، 7 من المثانی۔ اب اس کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی، کسی نے کہا کہ 2 بار نازل ہونے والی، کسی نے کہا ہے
کہ عزیزان گرامی جس کی مدد کی جائے، جس کی ثنا کی جائے. زیادہ گرامر میں جانا نہیں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی. تو بار بار دہرائی جانے والی آیتوں میں اگر اس بات کو لیا جائے تو کہا یہ جاتا ہے تفسیر میں کہ سورہ حمد ہے جس میں 7 آیتیں ہیں اور وہ 2 بار نازل ہوئی ہیں. اس کی طرف اس کا اشارہ ہے، اس کی طرف یہ اشارہ دیا جا رہا ہے. سورہ حمد جو 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکے میں ایک بار مدینے میں. تو پہلا اعتراض میرا یہ ہے کہ جب 2 بار نازل ہوئی ہے تو قرآن میں 2 بار لکھی کیوں نہیں ہے؟ درود پر محمد محمد وآل محمد. بس جلدی جلدی کچھ اعتراضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. 2 بار لکھی کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو، سورہ حمد کو 7 آیتیں کیسے شمار کر لی؟ تو صاحب جب بسم اللہ سے گنا جاتا ہے اور الضالین تک 7 آیتیں ہوتی ہیں تو ہم نے کہا آپ کے عقیدے کے مطابق بسم اللہ تو جو یہ سورہ ہے ہی نہیں. درود پر محمد محمد وآل محمد. تو اپنے مطلب کو حل کرنے کے لیے آپ جس راستے سے جائیں وہ راستہ آپ کا صراط مستقیم بن جائے گا. تو آپ نے کہا کہ نہیں صاحب وہاں سے بسم اللہ سے یعنی آپ کو ماننا پڑے گا بسم اللہ جو یہ سورہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ سورہ قرآن ایسی بسم اللہ جو یہ سورہ ہے. دوسرا اعتراض میرا یہ کہنے کا ہے عزیزان گرامی کہ کیا سورہ حمد قرآن کا جز ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ سورہ حمد قرآن کا حصہ، قرآن مجید کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو الگ سے اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے جب کہا گیا وہ قرآن عظیم، ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا گیا ہے. ارشاد پیغمبر سے کہ میں نے آپ کو عطا کیا، اب ترجمہ میں پھر کر رہا ہوں، آپ کو میں نے اے پیغمبر دیا ہے سورہ حمد. اب یہ ترجمہ بنا 2 بار نازل کی ہے اور قرآن عظیم دیا گیا ہے. اگر اس ترجمے کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب سورہ حمد قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے. درود پر محمد بہت اختصار سے تو ماننا یہ پڑے گا کہ نہیں صاحب یہ سورہ حمد قرآن مجید کا ہی حصہ ہے. تو یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے میں نے کسی سے کہا کہ حضور ہم نے آپ کو ایک فلیٹ دیا ہے اور اس کا دروازہ بھی دیا ہے. ہم نے آپ کو ایک دروازہ بہترین سا دیا ہے اور فلیٹ بھی دیا ہے. تو کیا یہ دروازہ فلیٹ سے الگ ہو سکتا ہے؟ مکان سے الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں الگ ہو سکتا. تو یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں بات کچھ اور پوشیدہ ہے جس کو وہاں سے کرنا پڑے گا معصومین کی روایت سے. ضرور سبم من المثانی 7 من المثانی ثنا سے مشتق ہے، یعنی مدد جس کی جائے، ثنا جس کی جائے. میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پاچے امام نے کہا تو مسانی من المثانی ان میں سے 7 وہ جن کی اللہ کہہ رہا ہم نے مدد کی ہے، جس کی ثنا کی ہے. 7 وہ جس کی ہم نے ثنا کی ہے اور قرآن مجید آپ کو دیا ہے. تو 2 چیزیں ہو گئی. اور پورے قرآن مجید میں جہاں میں دیکھتا ہوں 2 چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہاں یہ چیز نہیں ہے، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو نور دیا ہے اور کتاب مبین دی ہے. 2 چیزوں کا ذکر ہے. اسی طرح سے تمام قرآن مجید کی اور آیات ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. وہاں بھی 2 کا ذکر ہے. تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی 2 ذکر یہاں پر ہے. ضرور پڑھنا محمد والے بہت آہستہ سے مجھے کیونکہ بیٹھ گیا ہوں گلے میں خراش بھی ہے. بہرحال ایک بار اور تم بھی ساتھ میں آپ کے پھر ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیے اور مقصد تک آپ کو لے کے چلوں. لقد آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم، یعنی اب ترجمہ یہ بنا عزیزان گرامی اللہ نے کہا کہ پیغمبر ہم نے آپ کو دیا ہے 7 وہ جن کی ہم نے مدد کی ہے، 7 وہ جو قابل مدد اور ثنا کے لائق ہیں، ہم نے وہ آپ کو دیا ہے اور قرآن مجید دیا ہے. یعنی 7 کچھ ایسا عزیز ہے اللہ کو. عزیزان گرامی آپ کے قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور تاریخ کے حوالے سے بھی اور سائنس کے حوالے سے بھی چند باتیں بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں.
یہ ساتھ سے اللہ کو اتنی کیا محبت ہے، وہ ساتھ کون ہے، کیا ساتھ ہے، ساتھ کون اشیاء ہیں، ساتھ کون فردے ہیں، ساتھ کون شخصیتیں ہیں جن کی طرف اللہ نے آپ کی ذہن کو موڑنا چاہا ہے کہ وہ ساتھ ہے کون. اور میں نے دیکھا گرامی جہاں دیکھو وہاں ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ عاشق کو معشوق ہر وقت جہاں نظر آتا ہے وہ ساتھ نظر آتے ہیں، جس کی اس کو مدح کرنا ہے وہ ساتھ اس کو ہر جگہ نظر آتے ہیں. یہ ایک فطرت ہوتی ہے گرامی، ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہو جائے ہر وقت وہی نظر آتا ہے، ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. درود پڑھ کر ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی تو ہر جگہ ہمیں اللہ نظر آتا ہے، ہر نشانی میں اللہ نظر آتا ہے. اللہ کو جس سے محبت ہے، جس کی ثنا وہ کر رہا ہے وہ ساتھ ہے، تو ہر جگہ اس کو ساتھ ہی نظر آ رہا ہے. عزیزان گرامی جو ہے سورہ فاتحہ بھی ساتھ ہے، قرآن مجید آپ نے جمع کیا ہے، مگر اللہ کی حکمت یہ کہ آخری سورہ بھی ساتھ ہے. درود پڑھ محمد آخری سورے میں بھی ساتھ ہی آتے ہیں. ناس پڑھ کے دیکھیے سورہ ناس جو قرآن مجید ہے. عزیزان گرامی جب اس کے بعد آپ کے لیے اللہ نے تمام فقہ نازل کیے اور مسائل نازل کیے، تو عزیزان تاریخ کے اندر جب آپ اسے عزیزان گرامی تو وہ موقع جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اور وہ ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیے تو 7 بار دوڑیے ورنہ عمل قبول نہیں ہوگا. یعنی ہر جگہ اس کو ساتھ نظر آ رہا ہے مالک کو، 7 بار دوڑیے. اور جناب حاضرہ کا عمل تھا مگر آپ کے لیے وہ قانون بنا دیا گیا کہ آج قبول نہیں ہوگا. اور ایسا ہی نہیں، اس گھر کا طواف بھی 7 بار کریے جہاں ایک شیر پیدا ہوا. اچھا اتنا ساتھ عزیز ہے، میرے اللہ کو ساتھ بہت عزیز ہے. مالک تو ساتھ کو عزیز رکھتا ہے. ہم 8 بار چکر لگاتے ہیں، طواف نہیں ہوگا چکر ہو کے رہے گا. اللہ کو ساتھ ہی پسند ہے نا، ساتھ کے علاوہ اس کو کوئی پسند ہی نہیں ہے. ساتھ چاہیے اس کو. پر جب اللہ کو پسند ہے ساتھ، تو 7 نے 6 کر دیجیے تو اس کا پورا نہیں ہوتا. 8 کر دیجیے تو بات پوری نہیں ہوتی. اس کو 7 عزیز ہے. آپ کے فکر میں رکھا گیا عزیزان گرامی. کیا کریے جب وضو، جب آپ سجدے میں جائیے، جب سجدے میں جائیے تو 7 رکھیے زمین پر. زمین پر 7 حصے رکھیے اپنے جسم. ایک بھی اٹھا لیجیے تو سجدہ پورا نہیں کر رہا. عزیزان گرامی درود پڑھ محمد. یہ میرے بچے کے لیے 7. اب جہاں تک نماز کا تعلق ہے عزیزان گرامی، جب 5 وقت نماز میں صبح سے لگا کے عشاء تک آپ نے نماز پڑھی تو اس میں 2 رکعت کے بعد اتنی اضافی رکعتیں ان کو جوڑ لیجیے. مغرب میں 1، زور میں 2 بڑی، عصر میں 2 بڑی اور عشاء میں 7 ہو گئی. جو نہیں ہو گئی، یہ 7 اضافی رکعتیں آپ کی رکھتی ہیں. اللہ کو اتنا پسند ہے 7 عزیزان گرامی کہ اس نے ہر جگہ 7 کو رکھا ہے. بات کو بہت پھیلانا نہیں چاہتا عزیزان گرامی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے ارے یہ تو آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ تو آپ نے بنایا ہے، ہر جگہ 7 تو آپ نے گھسیا ہے. تو مالک کائنات نے بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں کہ اس نے کہا جب کائنات بناؤں گا تو بھی 7 کو نہیں بھولوں گا. درود پڑھ کر جب کائنات بناؤں گا، اس کو ہندی میں برہمانڈ کہتے ہیں. یہ زمین نہیں ہے، یہ زمین تو ایک بہت ہی معمولی سا نقطہ ہے اس کائنات میں. ایک نقطہ مشکل ہو جائے گا رکھنا. اتنی بڑی کائنات ہے. جہاں تک انسان اگر اپنے کو کہے تو کچھ تو بہرحال کام کیا ہے تو کہنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو پہنچا ہے انسان مارا ہے. مگر یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ جہاں تک پہنچنا، اور اتنی بڑی ہے کائنات اتنی بڑی ہے کہ جہاں تک پہنچنا جبریل امین کے بس کے باہر تھا. درود پڑھ محمد. تو ہر جگہ اس نے 7 کو پیش نظر رکھا ہے. بات کو پھیلانا نہیں ہے عزیزان گرامی. بہت سے موقع ہیں، آپ کو تلاش کریے گا. یہ 7 کیا ہے آپ کو ڈھونڈ لیجیے گا عزیزان گرامی. آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں عزیزان گرامی، الہ آباد جیسے شہر میں اقرام کی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں ممبر سے، ان سے پوچھ لیجیے گا. آپ سمجھیے گا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی میں 7 کا دخل اللہ نے رکھا ہے. شریعت میں دخل رکھا ہے، کائنات میں اللہ نے دخل رکھا ہے. کہا جب دنیا بناؤں گا تو اس سے پہلے آسمان بناؤں گا، جب آسمان بناؤں گا تو 7 آسمان بنائیں گے. 7 آسمان. یہ لفظی ترجمہ قرآن مجید کا عزیزان گرامی، 7 آسمان ہم نے بنائے. 7 آسمان بناؤں گا
اور جب زمین بناؤں گا تو زمین حقیقتاً عزیزان گرامی سائنس کی ریسرچ میں ایک پانی کا گولا تھی، وہ پانی کا گولا تھی، اللہ نے چاہا کہ اس کو آباد کیا جائے، لہذا اس گولے کو اس نے متھنا شروع کیا، گولا گھومنے لگا، اپنی ایکسس پر گھومنے لگا اور وہ گھوم رہا ہے، اور گھومتے گھومتے پانی نے متھنا شروع کیا۔ جب پانی متھا، اس کا جھاگ اٹھا، تو جھاگ اٹھنے کے بعد 25% جھاگ جمع ہو گیا تو زمین بن گئی، باقی 75% پانی رہ گیا، 25% وہ رہ گیا۔ اللہ نے کہا جبریل امین سے، جبریل ہم کو ایسی زمین نہیں چاہیے، ہم کو ایسی زمین چاہیے جس میں 7 حصے ہو۔ جبریل امین نے ایک پر مارا تو زمین کے 7 ٹکڑے ہو گئے، 7 سمجھ ایسی جانے کے 7 حصوں میں زمین بن گئی۔ سری 7 حصوں میں زمین بن گئی۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے بچے بتائیں، وہ 7 حصے کیا کہلاتے ہیں؟ مہادیپ ہندی میں 7۔ میں نے اس نقشے کو اٹھا کر جانے کے نامی دیکھا کہ یہ زمین جو ٹکڑوں میں بٹی ہے ایشیا سے لگا کر کے اور ساؤتھ امریکہ تک، اس میں دیکھا کہ جب ایشیا کے قریب وہ حصے لائے جاتے ہیں، آپ خود اٹھا کے دیکھیے گا نقشے کو لے کے پوری دنیا کے نقشے کو پھیلائیے گا، اور پھیلانے کے بعد جب آپ لائیے گا قریب تو دیکھیے گا ہر ٹکڑا کسی نہ کسی جگہ فٹ ہو رہا ہے۔ اس میں ایک کانچ کا ٹکڑا کانچ گر جائے اور ٹوٹ جائے، اور ٹوٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے اپنی جگہ آپ ان کو تلاش کرنا چاہیں تو جو حصہ چاہتے تو اس کو جوڑ کر کے رکھ دیں گے، پوری کانچ بن جائے گی، بس سیدھی شکل نہیں دیکھی پوری بتائیے۔ اسی طرح یہ زمین کے ٹکڑوں کو جب ہم نے دیکھنا شروع کیا نقشے میں تو ساؤتھ امریکہ کو ادھر لائیے، افریقہ کو ادھر رکھیے، وہ ہند مہاساگر پہ آ کر کے ہندوستان کے نیچے سے جڑ جاتا ہے، سارے اس سے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں۔ ایسی زمین ٹوٹی کہ اس کے ٹکڑے پھیلے مگر اپنی جگہ وہ چھوڑ کے گئے، وہاں آ کر کے یہ جگہ وہی مل جاتے ہیں جانے کے نامی، وہیں پر آ کے چپک جاتے ہیں، ایک پورا گولا میں ایک دائرہ بن جاتا ہے۔ جو زمین تھی جس کو جبریل امین نے جب توڑا تو 7 مہادیپ بن گئے، اور جب 7 مہادیپ بنے تو ظاہر سی بات ہے اللہ مولا 7 سمندر بن گئے، پانی کے 7 حصے ہو گئے، 7 سمندر۔ اللہ کو ہر جگہ 7 پسند ہے۔ آئیے ہماری بات مت مانیے، ہم نے فقہ کی بات پیش کی ہو، ہم نے شریعت کی بات کی ہو، آئیے اور آگے دیکھیے 7 مہادیپ، 7 مطلب بڑے ٹیپ، اور اس کے بعد 7 سمندر بن گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے صاحب یہ تو ایک اتفاقی بات تھی، اتفاقی بات تھی تو آئیے بہت اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورج کی روشنی جو ہم تک آتی ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سائنس پڑھے ہوئے تو ہم موجود ہوں گے، یہ سورج کی روشنی جو ہم تک آتی ہے یہ تو سب بچے جانتے ہیں کہ تقریباً 8 منٹ میں یہاں آتی ہے، اور اتنی اس کی رفتار ہے 1,86,000 میل پر سیکنڈ، اس کی یہ رفتاریں ہم تک پہنچتی ہے یہاں تک۔ مگر جب یہ روشنی ہم تک آتی ہے تو کیا اس صرف ایک رنگ ہوتا ہے؟ ایک رنگ نہیں ہوتا ہے، ایک پرزم کانچ کا ایک ٹکڑا آتا ہے، اس کے اوپر اس سورج کی روشنی کو گرائیے، آگے ایک پردہ رکھیے، جب یہ پرزم سے جانے گرامی جب وہ پردے میں آ کر پرزم کے اوپر سورج کی روشنی پڑے گی، اور جب اس پرزم کو پار کر کے نکلے گی تو پردے پہ 7 رنگ بنا دے گی۔ محمد 7 رنگ بنا دے گی۔ تو یہ ہم نے بنایا ہے کیا 7 رنگ؟ وہ 7 رنگ بن جائیں گے۔ برات بچوں کو فارمولہ دے دینا ہے کہ اگر 7 رنگوں کا نام یاد رکھنا ہو تو ایک لفظ یاد رکھیے، VIP یہ 7 رنگوں کا نام ہے، وائلٹ انڈیگو گرین بلو، وائلٹ انڈیگو بلو گرین یلو آرنج ریڈ، یہ 7 رنگ بنتے ہیں۔ اب آگے ہم بات کو پھیلانا نہیں چاہتے ہیں، وہ ان 7 رنگوں کو ہم لے کر چل سکتے ہیں، بلیک ہول تک لے کر چل سکتے ہیں، 7 رنگ یہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ 7 رنگ جو اللہ نے بنائے تو اللہ کو اتنی محبت ہے ان سے، اس 7 کی گنتی سے اتنی محبت ہے، اتنی زیادہ عزیز ہے اس کو، تو آخر یہ 7 ہے کیا؟ یہ 7 ہے کیا جس کے لیے اللہ نے، جس میں قرآن مجید سے ہٹ کر کے ارشاد فرمایا ہے من المثانی، جس کی مدح کی گئی ہے، جس کی ثنا کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی بہت اختصار سے شاید کبھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کروں گا اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے قرآن مجید کو جہاں تک دیکھا ہے اور سمجھا ہے تو کبھی کبھی دیکھا ہے کہ آیات قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اور کوئی لفظ بریکٹ میں بھی دیا جاتا ہے۔ بریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان میں اس کا کوئی لفظ نہیں،
یہ تعبیر کی گئی ہے، یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ مطلب ہے اس کا اردو زبان میں. آیت ہے عزیزان گرامی قرآن مجید میں سورہ نبا میں درود پڑھ محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. چار لفظ، کل چار لفظ ہیں اس میں صرف، حالانکہ قرآن مجید میں سبا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے 7، یہ 13 جگہ استعمال ہوا ہے 7، اور ہم جہاں استعمال ہوا ہے وہاں اس کے مفہوم میں نے اسی آیت کا انتخاب کیا ہے آپ کی خدمت میں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. ہم نے بنائے تمہارے اوپر، سیدھا ترجمہ ہے، فوقکم تمہارے اوپر 7 شدید، سے لفظ بنا شدادہ، قوت والے، طاقت والے، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے آسمان. تو میں نے غور کیا کہ اس میں کہیں آسمان کا عربی لفظ تو فلک ہے، یہ ترجمے میں آسمان کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی ہم نے کو گھسپیٹ کی ہے درود پر محمد والے. ہم نے زبردستی کو کام کیا ہے اس کے اندر کہ آپ کا ذہن مو دیا 7 آسمان کی طرف، اور جانا کدھر تھا وہ ذرا پہنچ نہیں پائے. ہم گھوم گئے آسمانوں کے چکر میں، ہمیں دنیا آسمانوں میں گھوم رہی ہے، تو ہم اس کو کیا اس میں رکھ لیں. مگر دوسری آیت نے اور صاف کیا، اس نے اور صاف کیا اس کو سمجھنے کے لیے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور ہم نے مقرر کیا ہے ایک چراغ، وہ خواجہ جو بہت تیز روشنی دیتا ہے. اب دونوں آیتوں کو ملا کے دیکھیے آپ. اللہ نے کہا کہ ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7، اب آسمان ہٹا دیجیے، اس میں لکھا بریکٹ سے، ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر. اب ہمارے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ جو ہم سے زیادہ افضل ہو، جس کی صفات عزیزان گرامی اللہ سے ملتی ہوں، جس کی طاقت عزیزان گرامی وہ جو کائنات کا مالک بن جائے، ایسا طاقتور ہو، وہ 7 ہو، گنتی ان کی 7 بھی ہو، اور ان میں سے ایک ہم نے روشن چراغ بنایا ہے، اور ایک ہم نے چراغ بنایا ہے تیز روشنی دیتا ہے، تیز روشنی. یہاں پر وہ حاجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، سراج مانے چراغ ہی ہوتا ہے. اب یہاں ترجمے میں کیا لکھ دیا جانے کا؟ یہاں لکھ دیا کہ ارشاد ہے اللہ کا کہ ہم نے ایک سورج بنایا ہے جو تیز روشنی دیتا ہے. ایک سورج بنایا ہے جو تیز روشنی دیتا ہے. تو ہماری نگاہ ایک سورج کا چلی جو روز صبح نکلتا ہے اپنے وقت پر، اور شام کو زمین گھوم گئی یعنی غروب ہو جاتا ہے، یہ سورج کی طرف نگاہ چلے گی. حالانکہ اگر کائنات کا مشاہدہ ہم نے کیا ہوتا تو یہ سورج کیا ہے، اس سے 1000 گنا بڑے بڑے سورج اس کائنات میں بڑے ہیں، ضرور بڑے پر بہت ہے. یہ ایک نظام شمسی بہت معمولی سا چیز ہے، ایک کائنات کے اندر ایک نقطے کی حیثیت رکھتی ہے. اس طرح کی ہزاروں نظام شمسی پڑے ہیں اور ان سے بڑے بڑے سورج پڑے ہیں. تو اسی سورج کو مراد کیوں لیا جائے؟ جو ترجمہ کر دیا سراج. سراج کے معنی سورج نہیں ہے، سراج کے معنی ایسے فقط چراغ ہے، فقط چراغ. وجعلنا، ہم نے قرار دیا ہے ان میں سے چراغ، چراغ ایک چراغ، وہ حاجہ جو تیز روشنی دیتا ہے، روشن ہے. عزیزان گرامی ایک جگہ سراج کا لفظ اور استعمال کیا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. بات کو بہت اختصار سے سمجھنا تھا، اس لیے میں آپ کے سامنے ساری باتیں نہیں پیش کر سکتا تھا. عزیزان دوسری جگہ ارشاد ہوتا گیا کہ نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ حضرات کے ذہن میں آیا تھا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے یا نبی انا ارسلناک شاہد، اور شاہد بنا کر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا بشارت دینے والا بنا کر کے، گواہ بنا کر کے، وہ نذیرہ ڈرانے والا بنا کر کے، وہ داعیا الی اللہ، اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے گا اللہ ہی کے حکم سے باذن. اور وہ اس کی صفت کیا ہے؟ وسراجا منیرا،
وہ چراغ ہے منیر، وہاں کہا تھا سراجم وہاجا، وہ چراغ ہے تیز روشنی والا. یہ ایسا چراغ ہے، منیر کے معنی ہوتے ہیں خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو روشنی دیتا رہے. ایسا چراغ بنایا ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو روشنی بھی دیتا رہے. ایسے جانے گرامی اب آئیے اور آ کر کے آپ تلاش کریے کہ وہ ساتھ جو ہے ان ساتھ میں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خود بھی روشن ہو دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے. ایک آیت اور آپ کی خدمت میں لیجیے، تعبیریں غلط کی گئی ہیں قرآن کی گرامی. وہ شمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی. اب یہاں پر سراج تو نہیں کہا گیا جس کے معنی آپ سورج لے رہے ہیں. اب غلط ہے، وہاں سراج معنی اگر آپ نے سورج کر دیا ہے تو یہاں تو سورج نہیں کہا جا رہا ہے، سراج نہیں کہا جا رہا ہے. وہ سراج نہیں کہا جا رہا ہے، قسم ہے سراج کی. وہ شمس، قسم ہے سورج کی. وہ شمس وضحاہا، اور اس کی روشنی کی جو روشن ہو جائے. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. دو بار بہت آیت قرآن مجید کو اگر قاعدے سے پڑھا جائے، میں تمام بچوں سے وہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا علم حاصل کریے، ابھی زبان پڑھیے اور پڑھ کر آیتوں کو خود غور کریے. کس نے کیا کہا اس کو اپنی عقل و فکر میں پرکھیے. یہاں پر کہا جا رہا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو بھائی اس دنیا میں میرے مالک ہم نے یہی سورج دیکھا ہے اور یہی چاند دیکھا ہے. اس کے بعد والا چاند ہے مگر ہمیں پتا نہیں، ہم نے دیکھی نہیں. تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ سورج ہے اور یہ چاند اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو جو ہم نے مطالعہ کرنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، تو ہم نے دیکھا کہ یہ چاند تو سورج کے پیچھے چلتا ہی نہیں ہے. تو قسم کیا کھا رہا ہے. اگر یہی چاند مراد ہے کہ یہ چاند تو زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، یہ سورج کے گرد چکر ہی نہیں لگا رہا، سورج کے پیچھے چل ہی نہیں رہا ہے. تو معلوم یہ سے آنے کی بات ہمارے سمجھ میں آئی، ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ آنے گرامی کہ سورج سے مراد، شمس سے مراد رسول اکرم ہے. درود پڑھ کر بہت صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کے پیچھے پیچھے کون چلتا ہے؟ پیچھے پیچھے کون چل رہا ہے جس کی قسم کھائی جا رہی؟ آئیے تاریخ مکہ کو اٹھا گئے، دیکھیے یہ سورج آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے 10 برس کا ایک بچہ چل رہا ہے ہتھیار گران، جس کی قسم اللہ کہا رہا ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس کے لیے خود مولا کائنات نے کہا کہ میں تو رسول کے پیچھے ایسے چلتا ہوں، پیچھے بچے سے اٹھنے کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. بس زیادہ بات تو پھیلانا نہیں ہے جناب گرامی. جہاں تک میں لے کے آیا تھا آپ کی منزل کو کہ ساتھ ہے کوئی، تو ساتھ کوئی ہے جس کو جو قابل ثنا ہے، قابل مدح ہے. دنیا انسانیت کے تمام مذاہب ان ساتھ کو نکال کر لائے. اس کے بعد خصوصی طور پر امت مسلمہ کے تمام فرقے وہ 7 چیزیں نکال کے لائے. وہ 7 نکال کے لائے، وہ کون ہے جس کی اللہ مدح کر رہا ہے؟ درود پڑھ کر بہت صلی علی محمد و آل محمد. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، ہمارے اور آپ کے چھڑے وقت امام صادق علیہ محمد علیہ صادق تفسیر کافی نے سلسلے میں چھٹویں امام سے نقل کیا ہے کہ امام نے کہا وہ 7 ہم ہیں. ہم نے غور کرنا کہ وہ 7 ہم ہیں کا کیا مطلب ہوا؟ تو ہم نے دیکھا کہ معصوم تو ہمارے 14 ہیں، مگر یہ 14 7 راہوں کے اندر ہیں. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور اس کے بعد جعفر اور موسیٰ. یہ 7 نام ایسے ہیں جن میں 14 سمٹ گئے ہیں. درود پڑھ کر یہ 7 نام ہیں جو قابل ثنا ہے. اللہ نے کہا ان کی ہم نے ثنا کی ہے. ہاں، جن کی ہم نے مدح کی ہے، جن کی ہم نے ثنا کی ہے، اور ان کے ساتھ ہم قرآن مجید اے پیغمبر آپ کے سامنے بات بھیج رہے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اس میں محمد بھی تو نام لیا ہے، تو سرکار کو عطا کیا گیا دیان گرامی جب یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
نوری خلقت میں تھے، نوری مخلوق تھے، اللہ نے نور سے خطاب کر کے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے خطاب کر کے کہا کہ ہم نے آپ کو یہ 7 نام عطا کیے ہیں جن کی ہم مدح اور ثنا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو قرآن مجید دیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، قد جاءکم من اللہ ونور کتاب مبین، ہم نے آپ کی خدمت میں نور بھیجا ہے اور کتاب مبین بھیجا ہے۔ رسول نے عزیزان گرامی تفصیل بیان کر دی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ دیکھو یہ 2 چیزیں ہم تمہاری خدمت میں پیش کر رہے ہیں، چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور میرے اہل بیت، میری عطرت۔ عزیزان گرامی اللہ کی کتاب اور میری عطرت، جو ان سے تمسک اختیار رکھے گا وہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ اے سرکار آپ نے یہ 2 چیزیں تو چھوڑی ہیں، لیکن آپ نے تو ایک ہی کو چھوڑا ہے۔ سیدھے ارشاد فرمایا آپ نے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، مثال ہے میری اہل بیت کی سفینہ نوح کی، من رکبہ نجا، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، ومن تخلف عنہا غرق وخوا، جو اس میں سوار نہیں ہوا عزیزان گرامی، جس نے تخلف کیا، جو اس سے روگردان رہا، جو اس سے دور رہا، اس کو وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اے سرکار آپ نے یہاں پر تو ایک ہی کا نام لیا ہے، کتاب کا نام ہی آنے لیا ہے، درود پر محمد، یعنی آپ نے ہمارا ذہن ایک ہی طرف مڑ دیا ہے کہ اہل بیت کی طرف۔ اور پیچھے آپ نے کیا کہا تھا عزیزان گرامی؟ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے کتاب بھی چھوڑی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی مراد کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے، کیا رسول ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کشتی نجات اہل بیت ہے، اور اہل بیت کو قرآن مجید سے تلاش کر لو۔ درود پر اس کتاب کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے پاس آنا پڑے گا، ان سے سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کی دنیا نے تعبیر کی، دنیا نے تفسیر کی، سب نے اپنے اپنے حساب سے گھمایا ہے، مگر قرآن مجید گھومنے کی آیات اہل بیت کا دعوت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر جگہ دوسری جگہ فٹ کرنے کی کوشش کرو عزیزان گرامی، پیوند لگانے کی کوشش کرو، وہ پیوند اس میں لگتا نہیں ہے، کس طرح سے لگ جائے گا عزیزان گرامی؟ پیوند تم لگاؤ گے عزیزان گرامی، وہ پیوند ہی دکھائی دے گا، رفو کیا ہوا نہیں لگے گا، وہ اس میں جڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ عزیزان گرامی آیت قرآن مجید کسی اور کے اوپر جاتی نہیں، کسی اور سے جوڑتی ہی نہیں ہے، کسی کی مدد کرتی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات اہل بیت کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اب دنیا پہچانے یا نہ پہچانے عزیزان گرامی، مگر کربلا میں امام حسین نے عزیزان گرامی یہ دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ دیکھو قرآن ہمارے ساتھ ہے، اور جس نے ہم کو چھوڑا اس نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، جس نے ہم کو چھوڑا اس نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ نو کے نیزے پر عزیزان گرامی امام حسین نے تلاوت کر کے بتا دیا، قرآن مجید ہمارے سے ایسا وابستہ ہے کہ ہمارا سر بھی کٹ جائے تو قرآن ہم سے جڑا ہوا ہے، ہماری زبان سے جب بھی نکلے گا قرآن مجید نکلے گا۔ عزیزان گرامی ایک واقعہ ہماری نگاہ میں موبائل کے اندر سے گزرا، تقریباً 100-150 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر دوں، سن کر کے میرا دل اس واقعے کو سن کر کے میرا دل خود رس گیا۔ عزیزان گرامی ایران کے ہوائی اڈے سے قافلے جایا کرتے تھے کربلا زیارت کرنے کے لیے، اس کے بعد نجف پہلے اترتے تھے، نجف کے بعد کربلا جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، ایک خانوادہ کھڑا ہوا تھا، ایک مرد اور ان کی ایک بیٹی تھی، اور وہ بیٹی مغربی لباس میں بھی تھی۔ انہوں نے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کربلا جانا ہے، تو انہوں نے اشارہ عالم دین کی طرف کیا، ان کے پاس جائیے، وہ انتظام کرتے ہیں، وہ ہوائی جہاز لے کر کے جایا کرتے ہیں، وہ جایا کرتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جا کے انہوں نے جا کر درخواست کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کربلا جانا ہے، انہوں نے ان کو اجازت دی، ٹھیک ہے میرا جہاز تیار کھڑا ہے، آپ اس میں بیٹھ جائیے۔ مگر جب ان کی نگاہ ان کی بیٹی بھی پڑی تو دیکھا وہ بیٹی مغربی لباس میں ہے، جسے اڑیا لباس کہہ سکتے ہیں، نہیں اڑیا۔ لہذا انہوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ خانوادہ جا کر کے ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا تو وہ ایک فریضہ ہر بار انجام دیا کرتے تھے، اور جب سفر شروع ہوتا تھا ہوائی جہاز
دوڑنا چاہتا تھا, رونا چاہتا تھا, تو جا کر کے اعلان کرتے ہیں دیکھیے آپ ایسے مقدس جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں کا احترام واجب ہے, اپنے لباس کو درست رکھیے گا, وہاں بہت تہذیب سے رہیے گا, ادب سے رہیے گا, آپ جس جگہ جا رہے ہیں. لہذا وہ کہہ کر کے فرمودات اپنے دے کر کے اتر جاتے تھے, پھر سوار ہو جاتے تھے. عزیزان گرامی قافلہ لے کر نجف میں پہنچے, مگر ان کی بیٹی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, مگر اس نے اپنے باپ سے وہاں سے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں لگتا ہے مجھے بھی دیکھ کے گئے ہیں. باقی سب تو یہاں جتنی بیٹھی ہیں خاتون وہ سب پردے میں ہیں, سب حجاب میں ہیں, مجھے بھی دیکھ کے بار بار کہتے ہیں. نجف سے عزیزان گرامی اس کے بعد جب دوبارہ قافلہ چلنے لگا تو انہوں نے پھر آ کر اسی کو اعلان کیا کہ بھائی ایسے لباس اختیار کریے جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ پردے کا خاص خیال رکھیے گا. اور اس کے بعد جہاز میں عزیزان گرامی چلا گیا. جب کربلا پہ وہ جہاز اترا تو اترنے کے بعد اس جہاز سے اس عورت اس بیٹی نے اپنے باپ سے پھر کہا کہ میری طرف دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد جو کچھ کہتے ہیں میرے اوپر جا رہا ہے. تو انہوں نے آ کر کے ماں باپ نے کہا حضور میں بمشکل تمام اپنی بیٹی کو تیار کر کے لایا ہوں کربلا کی زیارت کے لیے, اور آپ جو کہتے ہیں جو ہدایت دیتے ہیں برائے کرم اپنا کہیے گا اس بات کو. تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا فریضہ ہے, میرا کہنا فریضہ ہے, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, باقی آپ کا اطلاع جو چاہے کریں. کربلا میں جب وہ پہنچا تو ایک کمرے میں ہوٹل میں ٹھہرا وہ قافلہ, اور ٹھہرنے کے بعد وہ بیٹی اور دونوں ماں باپ تھے اس میں. صبح کا وقت جب آیا تو یہ نکلتے تھے اپنے مہمانوں کا کو دیکھنے کون کس حال میں ہے, کس کو کیا ضرورت ہے, قافلے والوں کو نکلتے تھے. تو دیکھا کہ ایک گیلری میں ایک پورا لباس میں سر سے پیر تک کالے لباس میں کوئی خاتون بیٹھی. جب یہ قریب پہنچے تو اس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد جب سلام کیا اور پوچھا آپ کون, تو آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں وہی ہوں جس کو آپ نے نصیحت تہران میں کی تھی, وہی ہوں جس کی نصیحت آپ نے نظر کی. تو یہ کیسے, یہ کیسا ہو گیا؟ تو اس نے گریہ کا کہانی مجھے امام حسین نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اور اپنے ان عالم کا ماما ہے بالو اس کو لا کر کے دو, ان کو اذیت پہنچی ہے تمہاری سمجھ دو. تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ آقا حسین نے کہا پھر کیا کہا میرے پاس خواب میں آقا حسین آئے. مجھے آپ دیکھیے گا زیادہ کے بعد امام حسین کے درد کو محسوس کریے. کیا کہا ہم اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, آقا حسین آئے اور آنے کے بعد کہتے تم تو ہم نے سنا ہے کہ بچوں کی ڈاکٹر ہو, بڑی ڈاکٹر ہو, بچوں کا علاج کرتی ہو, تیرا تمہارا اپنا اسپتال ہے, کیا تم میرے بچے کا علاج کرو گی؟ مجھے بتائیے کون بچہ ہے جس کا علاج کرے؟ تو میں وہاں سے چلی, آقا نے بلایا اپنے پیچھے پیچھے دیکھ, میں ان کے پیچھے بار بار کہہ رہے میرا بچہ زخمی ہو گیا, اس کا علاج تم کو کرنا. میں ان کے ساتھ ساتھ گئی. امام حسین نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ہے بلندی پر ایک کمسن بچہ لیٹا ہوا جس کے گلے میں ایک تیر پھاڑ کا تیر لگا, گلے میں تیر پھاڑ کا تیر لگا. آقا حسین نے اس کی طرف نہ دیکھا اور میری طرف دیکھ کے کہتے یہی میرا بچہ ہے, اس کا تو علاج کر دو. بس عزیزان گرامی میں نے آقا حسین سے پوچھا تو میرا یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا, میں اسے پانی پلانے کے لیے لے کر آیا تھا. نہیں انہوں نے اس 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے کو ایک غذا آپ بھی نہیں دیا, پیاسا ذبح کر دیا. اے عزادارو درد امام حسین جھڑک گیا کہ ششمائے کا کتنا غم تھا ہمارے امام کو کہ جب لاش علی اصغر لے کر کے چلے کربلا کے میدان میں تو میں نے دیکھا کہ امام حسین کربلا کی اپنے خیمے کی طرف, خیمہ جناب رباب مادر علی اصغر کی طرف قدم آتے تھے پھر پیچھے پلٹ آتے تھے, اور اس عمل کو امام نے 7 بار انجام دیا.
میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ آقا حسین نے 60 بار کیوں اللہ شاید ان 7 کو بلا رہے ہو. آؤ آؤ وہ میرے بزرگ کو, آؤ آؤ وہ جن کی مدد اللہ نے کی ہے, میری مدد کرو. یہ چشمائے کا لاشا اے مولا علی گئے خیبر سے زیادہ وزیر ہے. گئے خیبر کا اکھاڑنا بہت آسان تھا. یہ 6 مہینے کی میت لے کر کے 6 مہینے کا لاشا لے کر کے مادر علی اصغر کو دکھانا آسان نہیں تھا. اے عزادارو, ایک منظر یہ تھا. دوسرا منظر موقع کی مناسبت سے سن لیجیے عزیزان گرامی. یہ تاریخ جو چل رہی ہے عزیزان گرامی, ایک روایت کے مطابق ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے, شب شہادت ہے. مجلس برپا کرتے تھے بعد واقعہ کربلا. ہمارا امام فرش مجلس بچھاتا تھا عزیزان گرامی, شاعروں کو بلاتا تھا, ان سے مصائب کربلا سنتا تھا, سرو سینہ پیٹتا تھا. وہ امام عزیزان گرامی جو عریب المترین ہے, شہر طوس میں دفن ہوا. بہن چلی مدینے سے عزیزان گرامی, رات امام رضا کی بہن جب طوس رہی پہنچی عزیزان گرامی, جب قوم پر ہی تھی کالے پردے دیکھ کر بھائی کی شہادت کا احساس ہو گیا کہ میرا بھیا جدا ہو گیا, تو میرا امام عزیزان گرامی خاتون معصوم کم اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہ کر سکی. وہی عزیزان گرامی اپنے بھیا سے گانے گئی جا کر کے عزیزان گرامی یہ عزیزان گرامی مگر ایام ازا کی وہ تاریخ چل رہی ہے. اے بی بی ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ, آپ نے کیسے اپنے بھائی کو دیکھا ہوگا جس کی طرف سے آپ جس سے کہہ رہی تھی کیا تم ہی میرے بھیا حسین ہو. اے معصومہ خود آپ کو خبر شہادت ملی تھی, یا زینب کبریٰ نے ثانیہ زہرا نے اپنے بھیا کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو پہچان نہ پائی کہ میرا یہ بھائی, پہچان نہ پائی کہ میرا بھیا ہے. اے عزادارو, مگر ثانیہ زہرا کو بھیا کی وصیت یاد تھی. اے میری بہنا, اب تمہارے حوالے دو ہمارا باپ کی عبادتیں تھی, ایک کو اپنے خاکے کربلا میں قبر کھود کر سلا دیا. میرے بیٹی سکینہ سے ہوشیار رہنا, یہ امانت تمہیں ہم دے کر کے جا رہے ہیں. اے عزادارو, اے عزادارو, یہ قافلہ 11 محرم کو شہر پر شہر گھومتا ہوا, کوفے سے نکلتا ہوا, بازار شام سے ہوتا ہوا دمشق میں پہنچ گیا. اور دمشق میں عزیزان گرامی دربار شام کا وہ معلومات منظر دیکھا جہاں پر سر حسین رکھا تھا, یزید لبوں پر چھری مار رہا تھا. عزیزان گرامی ابو برزہ اسلمی صحابی رسول سے برداشت نہ ہو سکا. جب ابو برزہ صحابی رسول سے برداشت نہ ہو سکا, اے چاہنے والے حسین کی آپ سے کیسے برداشت ہوا کہ حسین کے لبوں کے اوپر ایک چوٹ ماری جائے, ایک چھری سے حملہ جو مارا جائے. برداشت نہ ہوا, کھڑے ہو کر کے برداشت دمشق کے اس دربار دمشق کا منظر پلٹ دیا. یزید نے کہا اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو تجھے بتاتا اے عزادارو صحابی رسول کا اتنا احترام سوارے دوسرے پیغمبر کا اثر تشت اطلاع میں رکھا ہوا. اے عزادارو, یہ قافلہ مختصر سا قید خانے میں قید کر دیا گیا دمشق کے. بس ایک چیز کی طرف میرا ذہن گیا, قید خانے میں 1 سال تک رہا. اکثر و بیشتر عزیزان گرامی سید سجاد دربار میں سید سجاد دروازے زندان پر بیٹھ جاتے تھے جہاں سے آسمان نظر آتا تھا. سید حکیمہ بنت الحسین
بہنا آ کر قریب میں بیٹھ جاتی تھی، وہ بھی باہر کا منظر دیکھتی تھی۔ ایک بار جناب سکینہ کی نگاہ آسمان کی طرف گئی تو دیکھا کہ شام کا وقت ہے، کچھ جمعہ وقت ہے، پرندے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو پوچھا باپ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا سید سجاد نے، یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ کہا بھیا پھر ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ ایک بہت افسوس خواہش جملہ ہی، ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ میں دست بستہ شہزادی کی خدمت میں دریا کو گزارش کروں، بی بی آپ گھر کیوں جانا چاہتی؟ آپ گھر کیوں جانا چاہتی ہوں؟ آپ کا بڑا گھر تو کربلا میں سو رہا ہے، اگر آپ کی خواہش ہے تو کربلا جانے کی خواہش پیدا کریے۔ بھیا علی اکبر آپ کا کربلا میں، چائنے والا چچا آپ کا کربلا میں، بابا حسین آپ کا کربلا میں، بھیا قاسم آپ کا کربلا میں، بھائی اور محمد آپ کے کربلا میں، سب چائنے والے آپ کربلا میں ہے۔ آپ گھر جانے کی تمنا کیوں کر رہی؟ گھر جانے کی تمنا کیوں کر رہی ہے؟ عزیزان گرامی، ایک نفسیات کی بات ہے، کربلا سے لگا کر اب تک سکینہ کو کیا ان اہل بیت عرب کو رونے نہیں دیا گیا، وہ سکینہ کے آنسو نہیں نکلے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر پردیس میں کوئی بیٹی، کوئی عورت مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جب اپنے وطن جائیں گے تو اپنے قریبی لوگوں سے گلے مل مل کر کے فریاد کرے۔ اور ایک بیٹی، کوئی کہہ سکتا ہے وہاں موجود تھی، ایک بیٹی جتنا بے تکلف اپنی بہن سے ہوتی ہے، ایک بہن سے جتنا محبت کرتی ہے، ایک بہن سے جتنا بے تکلف ہوتی ہے، وہ نہ بھائی سے بے تکلف ہوتی ہے، نہ ماں سے ہوتی ہے، نہ باپ سے ہوتی ہے۔ سکینہ کی تمنا یہ تھی کہ مدینے جائے گی تو اپنی بہن زہرا سے گلے لگ کر کے روئے، اے بہنا، اے میری بہنا، تم مدینے میں بابا کا انتظار کر رہی تھی، اور اب بابا کا جسم اقدس سرزمین کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے دے کر آئے، ہمیں رونے نہیں دیا گیا۔ اے میری بہنا، آنسو بہالو، آنسو بہالو دے دو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أيهم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسليما لله اللهم العن قتلة الإمام حسين عليه الصلاة والسلام وأولاده وأصحابه عليهم السلام